اس کے علاوہ وہاں کھچر جتنے بڑے بچھو ہوں گے جو ڈنک مارتے رہیں گے، ان کے ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ بھیانک جہنم کے عذابوں کے بارے میں بتائیں گے جو جہنم میں دیے جاتے ہیں۔ ان عذابوں کے ذکر حدیثوں میں بھی آئے ہیں۔ یہ عذاب ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے اور دنیاوی زندگی میں طرح طرح کے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ انہی گناہوں کی سزا جہنم میں ایسے عذابوں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ لہٰذا آگے بتائے گئے عذابوں کو دھیان سے سنیں اور گناہوں سے بچیں۔ خونی دریا کا عذاب۔ کچھ جہنم والوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنمی تیرتے ہوئے کنارے تک آئیں گے۔ اس وقت ایک فرشتہ ایک بڑا پتھر زور سے ان کے منہ پر مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پہنچ جائیں گے۔ بار بار انہیں یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سود اور بیاج کی کمائی کھاتے تھے۔ گلفڑے چیرنے کا عذاب۔ کچھ لوگوں کو فرشتے جہنم میں سلا کر ان کے منہ میں سنڈاسی ڈالیں گے اور اسے پھیلائیں گے تو سر کے پیچھے تک ان کا منہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا گلفڑا بھی پھاڑیں گے۔ اتنی دیر میں پہلا والا صحیح ہو کر اپنی جگہ آ جائے گا تو پھر اسے پھاڑیں گے۔ اسی طرح یہ عذاب چلتا رہے گا۔ یہ سزا جھوٹ بولنے والوں کو ملے گی۔ پتھر مارنے کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو فرشتے سلا کر ان کے سر پر زور زور سے پتھر ماریں گے، اتنا زور سے کہ ان کا سر چور چور ہو جائے گا اور پتھر دور جا گرے گا۔ جب فرشتہ پتھر اٹھانے جائے گا اور واپس آنے تک جہنمی کا سر ٹھیک ہو چکا ہوگا، پھر اسی طرح پتھر مار کر سر کچل دے گا۔ لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ معراج کی رات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے، ان کی عزت سے کھیلنے والے لوگ ہیں جس کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ سانپ بچھو کا عذاب۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم میں اونٹوں کے برابر بڑے بڑے سانپ ہیں۔ وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ وہ ایک بار کاٹیں گے تو 40 سال تک زہر کے درد کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں کھچر جتنے بڑے بچھو ہوں گے جو ڈنک مارتے رہیں گے۔ ان کے ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف بھی 40 برس تک رہے گی۔ کچھ جہنمیوں کے گلے میں سانپوں کی مالا پہنا دی جائے گی۔ یہ زہریلے سانپ انہیں برابر کاٹتے رہیں گے۔ حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا۔ اس سے ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ منہ کے قریب برتن کے پہنچتے ہی اس کی گرمی سے چہرے کی پوری کھال پگھل کر اس برتن میں گر پڑے گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ دوزخ والوں کو توہڑ کھلایا جائے گا۔ وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو کھانے پینے کی ساری چیزیں کڑوی اور بدبودار ہو جائیں۔ گرم پانی اور پیپ کا عذاب۔ جہنم والوں کو گرم پانی جو زیتون کے تیل کی تلہٹ کی طرح گندا ہوگا وہ انہیں پینا پڑے گا، جو منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری کھال کو پگھلا کر گرا دے گا۔ یہی گرم پانی ان کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ بدن میں پہنچ کر اندر کے سارے حصوں کو کاٹ کاٹ کر نیچے گرا دے گا۔ اسی طرح کچھ جہنمیوں کو بدن کا پیپ پلایا جائے گا۔ وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کی ایک بوند دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا بدبو سے مر جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ سزائیں دی جائیں گی۔ جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی نے کبھی آنکھ سے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔
یہ سب چیزیں موت کے بعد ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دنیا میں مزے سے رہ رہے لوگوں کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ وہ بس اپنی چھوٹی سی زندگی مکاری، برائی، غیبت اور نافرمانی میں جینے میں لگے ہیں۔ آج کل کے لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں کس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، اپنے مزے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں، اس کا عذاب ان کو اس زندگی کے بعد ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھے جو کام سیدھے جہنم کی اور لے جاتے ہیں۔ مہربانی کر کے اللہ کے بتائے راستے پر چلیے، جس سے ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل سکے اور جنت کی خوبصورت آب و ہوا میں سانس لینے کا موقع مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔